خوش آمدید ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، کس طرح نصرت فرمائی، اور پھر اس کے بعد بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور یہ نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اچھا، اور اس غزوہ بدر کا سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق کیا ہے، ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے۔ جی حضرت، جس طرح کہ اس تاریخی واقعہ کا ایک سبق، وہ سبق کیا ہے؟ دیکھیں، اس تاریخی واقعے کا سب سے بڑا سبق تو یہ ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم اسلام کے لیے نکلو گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزمائش شرط ہے؟ جی، آزمائش شرط ہے۔ دوسرا اس سے سب سے بڑا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے حق پر قائم رہنے کے لیے طاقت کا ہونا، مال کا ہونا اور اسلحہ کا ہونا یا سامنے والی طاقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کا رکھنا یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں۔ یعنی اس سے ہمیں جو واضح طور پہ سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ جیسے کم مال، کم تعداد، کم چیزوں کے ذریعے لڑے اور رب نے انہیں فتح عطا فرمائی اور ان کی مدد غیب سے فرمائی، تو اس طرح سے آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ طاقت کے اعتبار سے کم ہے، یا ہم دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا ہم دوسروں کے ساتھ اس لحاظ سے لڑ نہیں سکتے، تو یہ لیکن حضرت یہاں پر میں آپ کو وہ آپ کا بات آپ کی یہاں پہ منقطع ہوگی کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے نا، پاکستان کی جو ریاست ہے پاکستان جو ہے، اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان جو ہے، اس کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی۔ اس کے جو افواج ہیں دنیا کی نمبر 1 فوج، اور اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہے وہ کثیر تعداد میں ہے، بہت زیادہ ان کے پاس مال ہے، بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے کہ ساز و سامان ہے، آلات ہیں، ان کے پاس فوج زیادہ ہے، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، سب کچھ زیادہ ہے، لیکن وہ مسلمانوں سے اور پاکستان سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس وہ والا جذبہ ہے جو صحابہ کو غزوہ بدر میں ملا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی جذبہ ہے؟ وہ جذبہ ہمارے فوجیوں میں موجود ہے، افواج میں تو ہے، افواج میں موجود ہے، عوام میں ہے وہ جذبہ؟ عوام تو مقابلہ کر ہی نہیں رہی نا۔ ہم جو گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں ہمارے ان فوجی نوجوانوں کا کمال ہے جو رات کے اندھیروں میں جب ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نیند کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری حفاظت کے لیے وہ ہیں، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس جنگ کے دوران جو ہے کچھ جنگ تو ابو جہل کا بھی اس کو قتل کیا گیا، جی، اور اس کو قتل کس نے کیا اب یہ بھی دیکھیے۔ اب ابو جہل چونکہ بڑا سردار تھا، کافروں کا ایک بڑا لیڈر تھا، لیکن اس بڑے لیڈر کو قتل کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کا کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، ایک معصوم سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، معاذ، دونوں بچے تھے۔ انہوں نے جا کر اس ابو جہل کو قتل کر دیا، اور جبکہ ان دونوں بچوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی مرمت نہیں فرما رہے تھے، لیکن ان کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جانا ہے، اور ہمیں بس اتنا بتا دیں کہ ابو جہل ان میں سے کون سا ہے۔ اب بتائیے، اس کی انہوں نے نشاندہی کی، اس کو پہچانا، اور گویا کہ وہ پوری جنگ کے اندر اس طاق میں بیٹھے رہے کہ کہیں سے ابو جہل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو واصل جہنم کر دیں۔ اور اللہ نے یہ سعادت ان کو بخشی، واہ واہ، اور یہ سعادت ان کے نصیب میں آئی کہ وہ معصوم بچے ہو کر ایک بڑے لیڈر یعنی کفار کے لیڈر کو انہوں نے بچھاڑ دیا۔ واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ سورہ انفال کا جو اس سے تاریخی سبق سے ہم تو یہی ملا کہ اگر تعداد میں کم بھی ہیں تو اس کی فکر مت کیجیے، بالکل ایسا ہے۔ آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ جو ہے کہ اپنے مقصد کے لیے آپ نکلیں، بالکل ایسا۔ تو مقصد کے لیے نکلیں گے تو اللہ ضرور کامیاب و کامران فرمائے گا۔ تو اس میں تعداد کی کوئی وہ تخصیص نہیں ہے کہ تعداد کم ہو یا زیادہ۔ اچھا، اس کی ایک تازہ ترین مثال جی آپ دیکھیں افغانستان کی۔ بالکل، اب اس کی تازہ ترین مثال افغانستان کی ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے 20 سال جم کر محنت کی، حالانکہ ان کے پاس طاقت اتنی نہیں تھی،
کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو گویا آپ یوں دیکھیں کہ وہ تو مسجد و محراب کے یعنی ممبر و محراب کے وارث تھے، علماء تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، جن کی ڈیوٹی درس و تدریس تھی، جن کی ڈیوٹی امامت کرنا تھی، جن کی ڈیوٹی بچے پڑھانا تھی، جن کی ڈیوٹی جمعہ کے خطبے دینا تھی. اللہ اکبر. جب وہ میدان میں آئے اور حقیقی طور پر انہوں نے صحابہ کرام کے ان غزوات کو پڑھا اور اس کو پریکٹیکل لائف میں لائے. انہوں نے جدید جو ہتھیار تھے ان کو چلانا سیکھا، ان کا استعمال سیکھا، اور ایک ایٹمی طاقت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ کیا مقابلہ. بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس میں انہوں نے کتنی قربانیاں دیں. آپ مطلب یہ تو ابھی کی بات ہے، ماضی کی طرف ہم پلٹ کر دیکھیں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنی سخت ترین قربانیاں انہوں نے دی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے، محنت کرتے رہے، دیر سے صحیح لیکن رب نے انہیں فتح تو عطا فرمائی. آج وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے. نصرت فتح ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. تو اس کا مقصد یہی ہوا نا کہ ہم نے اپنے مقصد کے لیے جی اس کی تگدود میں لگے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا، کیونکہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے. آگے اس کی کامیابی یا ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اس میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے. اچھا، یہاں ایک اہم پوائنٹ میں یہ بھی دے دوں کہ ہم اکثر طور پہ نا کسی بھی شعبے میں محنت کرتے ہیں نا تو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کا کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا، ہم چھوڑ دیں گے. تو ہمیں ایک تو صحابہ کرام کی جد و جہد سے، ایک افغانستان کی جد و جہد سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو راستوں میں یہ رکاوٹیں آئیں گی، راستوں میں تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی. یہ تکلیفیں جھیلنے کے بعد رب تمہیں فتح ضرور دے گا، وہ دیر سے دے یا پہلے دے لیکن فتح ضرور. اب یہ دیکھیں اس وقت جو ہے کہ دنیا کے اندر 57 اسلامک کنٹریز، 57 اسلامی ممالک جی ہونے کے باوجود وہ افغانستان کی مدد نہیں کر سکے. بالکل ایسا ہے. کشمیر کی مدد نہیں کر سکے، بوسنیا کی مدد نہیں کر سکے، فلسطین کی مدد نہیں کر سکے. تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کا ریزن یہی ہے کہ ان کی ایمان کی کمزوری آ گئی. دیکھیں میں یہ پہلے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہماری افواج کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، لیکن عام مسلمانوں کے اندر یہ جو ایمانی قوت تھی یہ نکال دی گئی ہے. یعنی کامل طور پہ تو کفار نہیں نکال سکے، لیکن کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں. آج دیکھیں کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں، ان کی عزتیں ختم ہو رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے سال جو شام کے اندر معاملات ہوئے وہ کتنے دردناک تھے، خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا تھا. لیکن مسلمان 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کسی نے بھی آواز تک بلند نہیں. حالانکہ حق بنتا تھا جہاد کا اعلان کر دیتے. لمحہ فکریہ ہے. جب سندھ فتح ہوا تو محمد بن قاسم کے پاس سندھ کی ایک خاتون کی آواز پہنچی تھی. جب اس کی عزت داغدار ہوئی تھی تو محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں عرب سے عجم میں آئے تھے اور اس کو قتل کر کے اسے واصل جہنم کیا جو مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا، اور سندھ کو فتح عطا فرمائی، فتح دلائی. تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اپنی کم از کم آواز تو بلند کریں. طاقت ہمارے پاس ہے، ہم میدان میں نکلیں تو صحیح، رب مدد ضرور فرماتا ہے، لیکن ہم تو میدان میں نکلتے نہیں ہیں. جب ہم میدان میں نکلیں گے رب ہماری غیب سے مدد فرمائے گا اور فتح ہماری ہی ہونی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ اب مال تو ہے ہمارے پاس لیکن وہ کال نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. اگر ہمارے وہ کال آ جائے اور پھر ہمیں اللہ وہ حال عطا فرما دے گا. اور یہ مال کی کثرت کیا کرتی ہے کہ انسان کو سست کاہل کر دیتی ہے. تو یہ مال کی کثرت اس وقت مسلمان اپنی عیش و عشرت میں لگ گئے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور جو قومیں بھی ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پوری تاریخ اسلام کی تاریخ پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی پوری اسلامی ہسٹری اگر پڑھتے ہیں ہم تو اس میں یہی آتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے آنکھیں بند کی، جب بھی مسلمانوں نے غفلت کی نیند سوئے تو وہ ہمیشہ کے لیے پست ہو گئے اور دوسرے جو کفار ہیں وہ ان پر غالب آ گئے.
تو آج بھی یہی کیفیت ہے. آج اگر ہم جو ہے کہ کوشش کریں کہ اس مسلمانوں کا جو اندر کا جو جذبہ ہے اس کو بیدار کیا جائے. یہ جذبہ آج بھی موجود ہے. یہ جو جذبہ ہے نا مسلمانوں کے پاس، ایمانی جذبہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا. یہ جذبہ آج بھی موجود ہے، لیکن ہمیں وہ والے لیڈر چاہیے جو ہمیں اس طریقے سے لیڈ کریں، جو ہمیں بتائیں کہ ہاں یہ جذبہ تم نے کیسے اس کا اظہار کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں یہ جذبہ ہے نہیں، جذبہ موجود ہے. یعنی اس کی میں آپ کو تازہ ترین بھی مثال دے دوں. جیسا کہ آپ کچھ برس پیچھے چلے جائیں، جیسے یہ ابھی پچھلے سال رمضانوں کی بات ہے، جب یہ مسلمان نکلے اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے لیے جو وہ لاہور کی سڑکوں پہ شہید کیے گئے نوجوان تھے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں انہوں نے ان میں جو وہ جذبہ تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ رمضان میں 17 رمضان کو یہ غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوتا ہے. تو رمضان کریم، جی اللہ اکبر، یہ نسبت دیکھیں آپ رمضان میں رمضان ہے لوگ روزے سے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ صحابی ہو روزہ نہ ہو. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں، بالکل ہے ہم کیسے اس میں جائیں گے، کیسے لڑیں گے. بھوک پیاس کی شدت، گرمی کی شدت اور عرب کی گرمی. بالکل عرب کی گرمی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تو کچھ گرمی نہیں ہے جتنی وہاں پر جو ہے تپش سورج جو ہے نا وہ آگ برستی آگ. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ روزے کے میں روزہ رکھ کر جہاد کرنا، روزہ رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور اس تاریخ کو پچھلے سال کے مسلمانوں نے تازہ کیا ہے. یعنی وہاں بھی رمضان المبارک تھا اور یہاں بھی رمضان المبارک تھا. وہاں صحابہ کرام نے مقابلہ کیا، اور چلو وہاں تو ہم مان لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ مقابلہ تھا. اللہ اکبر. اور یہاں کیا اچھا بات یہ نا کہ بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے صحابہ نے اس طرح روزہ رکھا، جنگ کے دوران بھی رکھا، اور آج ایک ہٹا کٹا جوان، ٹھیک ہے نا، کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا، بالکل نہیں رکھ رہا، اور وہ ساری عیش و عشرت اس کو میسر ہے، اس کو ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، اس کو اے سی کی ہوا بھی مل رہی ہے، اس کو دنیا کی تمام آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود کہتا ہے کہ بس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بس روزہ نہیں رکھا جاتا مجھ سے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کا روزہ تو مطلب روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا. یعنی ہماری قوم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم ساری رات جو ہے نا وہ کھیل و تفریح میں گزارتے ہیں، بیدار ہو کر گزارتے ہیں. صبح جو روزہ بھی رکھتے ہیں نا، ان میں سے اکثر تعداد کے لوگ ہیں وہ صبح روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور شام میں افطاری کے قریب بیدار. یہ تو روزہ نہ ہوا نا، یہ تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، اور اپنے اسلاف کی وہ میراث جو تھی اس کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ نے گفتگو سماعت کی، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ صحابہ رسول اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر فدا، ہمارے ماں باپ ہماری اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر فدا، ہماری جانیں قربان. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح رمضان کریم میں جہاد کیا. ان کو افطار کے لیے کیا ملا ہوگا، ہیں انہوں نے کیا افطار کیا ہوگا، کیا سحری کی ہوگی، ان کے پاس کیا ایسا تھا کہ وہ سحری کر کے صبح پھر تر و تازہ ہو جاتے، کیا ایسا تھا کہ وہ سارا دن لڑتے، جہاد کرتے، اور شام میں جو ہے کہ ان کو کیا افطار پیش کیا جاتا ہوگا. آج اپنے دسترخوان پہ دیکھ لیجئے، دنیا کی ہر نعمت ہمارے دسترخوان پہ موجود ہے، لیکن ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کر رہے. جس نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد فوت کر چکے ہیں. اس مقصد کو اجاگر کیجئے، اپنے گھر سے دین شروع کیجئے، اپنے گھر سے بچوں کی تربیت کیجئے، اور ان کو روزے دار بنائیے، ان کو نمازی بنائیے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیجئے. اپنا اور اپنے اہل و حیال خیال کیجئے گا. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجئے. فی امان اللہ.